السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 12واں رکوع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، یہ تو اس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے، یعنی کہ یہ کتاب، یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ اس نے جبرائیل لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ پہلے ان دو آیتوں کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ یہ دو آیتیں جو ہیں یہ ایک شان نزول کے تحت نازل ہوئی ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن سلام جو ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو ایک یہودی تھے، تو بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے، تو یہ جو تھے ایک زمین سے پھل چن رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ ایک زمین سے پھل چن رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ہمارے نبی کی آنے کی خبر سنی، تو یہ ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جس کا علم نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے علامات قیامت پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قیامت آئے گی تو اس میں کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی دنیا میں، اور دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، اور تیسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ لڑکا اپنے باپ یا ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں باتوں کے جواب کے متعلق ابھی جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہنے لگے جبرائیل؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جبرائیل نے۔ تو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے کہ فرشتوں میں جبرائیل تو یہودیوں کی دشمن ہے، یعنی عبداللہ ابن سلام جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو یہ یہودی جو ہیں جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل جو ہیں وہ شدت، عذاب، لڑائی اور تباہی بربادی کے احکامات لے کر آتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام جو ہیں جو دوسرے فرشتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش، خوشحالی اور جو ہے اللہ کی رحمت، سبزہ شادابی کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہ میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو آگے والی جو آیت ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جبرائیل سے دشمنی کرتے ہو تو میکائیل بھی تو اللہ کا فرشتہ ہے، اگر تم جبرائیل سے دشمنی کرو گے تو میکائیل بھی اس شخص سے دشمنی کرے گا جس کا جبرائیل دشمن ہو، کیونکہ اللہ کی دائیں جانب جبرائیل ہے اور بائیں جانب میکائیل ہے۔ تو جبرائیل کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ میکائیل سے دشمنی رکھیں، اور میکائیل کے حق میں یہ جائز نہیں کہ وہ جبرائیل سے دشمنی رکھیں۔ تو جو حضرات حضرت جبرائیل کے دشمن سے دوستی رکھیں گے تو حضرت جبرائیل اور میکائیل ان کے پروردگار کے نظر میں وہ حضرات پسندیدہ ہیں جو ان سے محبت کریں گے، اور وہ جو لوگ ہمارے فرشتوں سے دشمنی رکھیں گے وہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ دشمن ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کی نظر میں چاہے وہ میکائیل ہو یا کوئی سا بھی فرشتہ ہو۔ تو یہ آیت جو ہے اسی لیے نازل ہوئی۔ آگے والی آیت ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں بھیجی اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں نے جب عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں، یعنی کہ جب بھی ان میں سے عہد لیا گیا تو ایک نہ ایک فریق ایسا ضرور پیدا ہوا جس نے اللہ کے عہد کو توڑا، اور یہ لوگ بے ایمان ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ۔
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آئے اور وہ ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابن سوریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور نہ آپ پر کوئی بیان کرنے والی واضح آیات نازل ہوئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے اس عہد کو جو ان سے لیا گیا تھا، اس عہد و پیمان کو جو ان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا تھا بیان کیا، تو یہ یہودی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم سے محمد کے متعلق کوئی عہد نہیں لیا گیا تھا اور نہ ہم سے کسی قسم کا اقرار لیا گیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل کی گئی کہ جس وقت بھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو یہ بعد میں توڑ دیتے ہیں اور یہ بہت نافرمان لوگ ہیں۔ جس وقت یہودیوں کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تو سبھی نے اس کو پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ جیسے جانتے ہی نہیں۔ اور جس وقت آگے والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جس وقت ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسا رسول آتا ہے جو ان صفات اور اوصاف کا مالک ہوتا ہے جن کا ان کی کتاب میں تذکرہ ہے، تو یہ اہل کتاب توریت کو اپنے سے پشت ڈال دیتے ہیں، اور توریت میں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے اوصاف کا ذکر ہے ان پر ایمان نہیں لاتے اور نہ کسی کے سامنے ان کو بیان کرتے ہیں۔ ان جاہل یہودیوں نے تمام انبیاء اکرام کی کتابوں کو ایسے ہی پیچھے ڈال دیا تھا۔ اب آگے والی آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے یہاں بہت اچھا صلہ ملتا، کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ تو ان آیتوں کی تفسیر جو ہے یہ ہے کہ شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ریاست ختم کرنے کے لیے 40 دن تک جادو منتر کیا تھا۔ اس پر ان لوگوں نے عمل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی جادو منتر نہیں لکھا تھا، شیاطین یا یہودیوں نے ہی جادو منتر لکھا تھا اور یہی لوگ اس کی تعلیم دیتے تھے، اور دونوں فرشتوں بھی جادو نہیں اتارا گیا تھا کہ یہ شیاطین اس جادو کی بھی تعلیم دیتے تھے جو ان دونوں فرشتوں کو بطور الہام کے آتا تھا۔ یہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ پہلے اس سے کہہ دیتے کہ ہم اس چیز سے لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ ہم پر عذاب خداوندی کی سختی نہ ہو، لہٰذا تو اسے نہ سیکھ اور نہ اس پر عمل کر۔ مگر یہ لوگ بغیر اس کی تعلیم کے ایسی چیز حاصل کرتے تھے جس کے ذریعے خاوند اپنی بیوی ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں، اور یہ لوگ جادو اور اس کی تفریق کرانے سے اللہ کے ارادہ اور مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ مطلب یہ فرشتے کا یہاں پر یہ جو ذکر کیا گیا ہے
کہ یہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، تو یہ دو فرشتے وہ تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی قوم میں بھیجے تھے اور انسانوں کی شکل میں یہ اتارے گئے تھے، کیونکہ یہ سلیمان علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے یہ سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو جادو سمجھا کرتے تھے اور جادوؤں کو معجزہ سمجھا کرتے تھے، یعنی کہ یہ آپس میں دونوں میں ڈیفرنٹ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ جادو اور معجزہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا تھا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ تو یہ دونوں جو تھے فرشتے جادو، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کے ذریعے کچھ جادو سکھایا تھا، یہ لوگوں کی تفتیش کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ جادو نہیں معجزہ ہے، اور جو معجزہ تھا اسے معجزہ ہی بتایا کرتے تھے، مطلب لوگوں کو یہ دونوں میں تفریق بتایا کرتے تھے، دونوں چیزیں الگ الگ ہی یہ بتایا کرتے تھے۔ تو آگے والی آیت کی تفسیر یہ ہے، اور شیطان اور یہودی اور جادوگر ایک دوسرے کو اس قسم کا جادو سکھاتے تھے جو آخرت کے لیے نقصان کا باعث بنے اور دنیا اور آخرت میں اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان فرشتوں نے قول کے مطابق ان یہودیوں نے اپنی کتابوں میں یا ان شیاطین نے یہ بات روز روشن کی طرح جان لی تھی کہ جو شخص جادو منتر کرے گا اس کے لیے جنت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے، یعنی جادو کو بہت بری چیز سمجھتے تھے لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے۔ جس کو یہودیوں نے اپنے لیے اچھا سمجھا لیکن یہ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ اپنی کتابوں میں اس کی برائی سے واقف تھے۔ اور آگے والی جو آیت ہے وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، آگے والی جو آیت ہے نہیں، اس آیت کی جو تفسیر ہو چکی ہے، مطلب آگے والی جو آیت ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی مطلب اس بات سے توبہ کر لیں، یہ ایمان لے کر آ جائیں اور اپنے اس جادو وغیرہ اور اس ہٹ درمی سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ کے پاس ان کے لیے جنت بھی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے بدلہ بھی ہے۔ تو اس کی مطلب یہی ہے کہ اگر یہ یہودی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور یہودی مذہب اور جادوگری سے توبہ کر لیں تو اللہ کے یہاں اس کے بدلے میں جو انہیں ثواب ملے گا وہ اس یہودیت اور جادوگری سے بہت اچھا ہے۔ کاش یہ اللہ کے صلے کی تصدیق کریں، لیکن یہ نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اچھا انعام دے گا۔ تو یہی اس کی آیت کی تفسیر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جتنے میں نے پہلے 11 رکوع ہیں وہ بھی آپ ضرور پڑھیں اور میری پہلی ساری ویڈیو دیکھیں، روزانہ ایک رکوع ہوتا ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے اپنی مخصوص دعا میں مجھے یاد رکھیں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔